السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ حیا کے بارے میں۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا دین یہ 4 اہم امور پر قائم ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق و آداب۔ اور حیا کا تعلق اخلاق و آداب سے ہے، بلکہ حیا اخلاق و آداب کی جڑ اور اس کی اساس اور بنیاد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین میں حسن اخلاق کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہوتی ہے، جبکہ دین اسلام میں حسن اخلاق کی اہم ترین صفت حیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پورا اور مکمل دین ہی قرار دیا، جیسا کہ قرہ ابن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے حیا کا ذکر کیا گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا حیا دین میں سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بل هو الدین کلہ، حیا تو پورا دین ہی ہے۔ صحیح الترغیب کے حوالے سے میرے دوستو یہ روایت، یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شعبہ اور ایک شاخ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ، یا فرمایا کہ 60 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، یا لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے میرے دوستو یہ حدیث ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا، جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، یعنی اس سے کہہ رہا تھا کہ تم ہر وقت شرماتے ہی رہتے ہو اور حیا کی وجہ سے فلاں کام نہیں کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا کہا کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا فإذا رفع احدهما رفع الآخر۔ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، لہذا اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر ایمان موجود ہو اس کے اندر حیا بھی ضرور ہوگی، اور اگر حیا نہ ہو تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ گویا حیا کا نہ ہونا ایمان کے نہ ہونے یا ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیا کسے کہتے ہیں؟ تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حیا اچھے اخلاق کی وہ صفت ہے جو انسان کو قبیح، گھٹیا اور بے حیائی پر مشتمل اقوال و افعال سے روکے اور اچھے اقوال اور افعال پر، یا اچھے اقوال اور اعمال پر ابھارے۔
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حیا در حقیقت اس عظیم صفت کا نام ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہر حرام عمل اور فحش قسم کے اقوال و اعمال سے پرہیز کرے اور اچھے اقوال و اعمال کو انجام دے۔ اور اس کی حیا کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ ایک فطری حیا جو ہر انسان میں حتیٰ کہ چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ستر کو چھپانا، اور دوسری قسم ہے ایمانی حیا۔ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام کاموں سے اجتناب کرے، اور یہ حیا انسان میں اس طرح آتی ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو نگراں تصور کرے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو نگراں تصور کرے گا اور اسے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس کی تمام حرکات اور سکنات اس کے علم میں ہیں، تو وہ اس سے حیا کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تمہارے اوپر نگراں اور نگہبان ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے یقیناً پوری طرح باخبر ہے۔ اور بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور مخفی باتوں کو بھی جو سینوں میں چھپا رکھی ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اور جب انسان کا یہ ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت ہر جگہ اور اس کے ہر عمل اور ہر کام پر اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے جانتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، تو انسان پھر حرام کام سے اجتناب کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم صفت جو ایمان کا ایک حصہ ہے، جو ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس عظیم صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں متصف ہونے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔